بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ میں پچھلے سال شدید ترین زلزلہ آیا تھا جس میں بے انتہا ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور یہ زلزلہ پاکستان کے 2005 والے جو زلزلہ آیا تھا جس نے جو تباہ کاریاں مچائی تھیں، یہ زلزلہ تقریباً اسی نوعیت سے ملتا جلتا نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے کیونکہ وہاں پر آبادی پہاڑی علاقہ پہ تھوڑی کم اور نیچے میدانی علاقوں میں کچھ زیادہ تھی، اس وجہ سے نقصان بنسبت پاکستان کے بہت کم ہوا تھا۔ پاکستان میں تو بے انتہا نقصان ہوا تھا۔ ابھی بھی جس شخص نے، جس سائنسدان نے ترکیہ کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ ترکیہ کی اس لوکیشن پر شدید زلزلہ آ سکتا ہے، ترکیہ میں زلزلے کی پیشن گوئی کرنے والے ٹھیک اسی سائنسدان نے پاکستان میں بھی زلزلے کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ زلزلہ کون سی لوکیشن پر آ سکتا ہے اور کتنا کم سے کم نقصان اور زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ زلزلہ کب اور کتنے وقت میں آ سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، مگر حسب روایت آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں، تاکہ آپ بر وقت تمام تر معلومات سے آگاہ رہیں اور سیکیور رہیں۔ اللہ پاک دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے اور اپنے فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، کیونکہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، اب پاکستان سوائے دعاؤں کے اور کسی چیز پر چلنے کا نہیں رہا۔ جہاں کہاں سے آفتوں نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے، کبھی قدرتی آفات، سیلاب کہہ لیں، بارشیں کہہ لیں شدید، پھر اس کے بعد خشک سالی کہہ لیں، تو کبھی اس طرح کے زلزلے جو کہ پاکستان کو ہمیشہ معاشی بحرانوں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اگر غرق کرے تو پاکستان کے دشمنوں کو کرے، پاکستان کے ساتھ وہ ان لوگوں کو کرے، پاکستان ان لوگوں کو کرے جو پاکستان کا ہمیشہ برا سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس قوم کو آزمائش میں رکھے ہوئے ہے، یہ تو قوم کو جاننا ہے۔ اگر قوم کہیں غلط ہے تو قوم کو چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی اصلاح کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ جب 2005 میں آیا تھا تو 2005 میں زلزلے کی شدت کیا تھی، اور 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کا نقصان سب سے زیادہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمال میں ہوا تھا، شمالی پہاڑی علاقہ جات میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نقصان شدید تھا جس کا ازالہ اب تک پاکستانی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب کی بار جو زلزلے کی جو پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ زلزلہ کب اور کہاں آنے والا ہے، اگر ایسٹیمیٹڈ اندازہ لگایا جائے رپورٹ کو، ترکیہ کی رپورٹ کا دیکھ کر کے، کہ یہ جو ڈچ سائنسدان نے ترکیہ کی رپورٹ جو ہے وہ بنائی تھی اور زلزلے کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، وہ ٹھیک اسی حصے پر آیا تھا جہاں پر اس نے وہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس علاقے میں آ سکتا ہے، کیونکہ جو زمین ہوتی ہے اس کے اندر جو پلیٹس ہوتے ہیں وہ پلیٹس آپس میں ٹکراتے اور گھستے ہیں، تو لوکیشن سے آواز جو جنریٹ پیدا ہوتی ہیں، وہ آوازوں سے یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ زلزلہ کس نوعیت کا اور کہاں ہو سکتا ہے اور زمین میں کیا رد و بدل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے بھی ایک سورہ میں اپنے پہاڑوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ اس زمین پر کیل کی مانند ہیں جنہوں نے زمین کا بیلنس بنائے رکھا ہے، مگر ہو کیا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ زمین میں موجود تمام تر معدنیات کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں اگر سب سے بڑی مثال پیٹرول لے لیں یا پھر گیس لے لیں یا ڈیزل یا کوئی بھی اس طرح کی آپ جو ہے وہ لے لیں جو کہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی، چاہے وہ مادہ کی شکل میں ہو یا چاہے پھر وہ کسی ٹھوس شکل میں ہو، وہ نکالا جا رہا ہے زمین سے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا وہ تو آپ سائنس کے برعکس اگر سوچنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ظاہری سی بات ہے، اگر ایک غبارے سے گیس یا ہوا کا اخراج کیا جائے تو غبارہ کمزور ہوگا، اور جب وہ کمزور ہوگا تو اس کے بالکل ہی دبنے دھنسنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ زمین سے معدنیات نکال رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم جیسے غریب ملک یا پھر ایسے ملک جن کے حکمران لالچی ہیں اور باہر ڈیل کر کے اپنے ملک سے وہ معدنیات نہیں نکالتے، بلکہ ان کے معدنیات نکالنے کا خمیازہ جو ہے وہ اپنی قوم پر ڈال دیتے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا بھی ہے، پیش آتا بھی ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ ہمارے جو پاکستانی جو ہے یہ سیاستدان، انہوں نے تو ڈیل کر رکھی ہے پہلے سے
کہ اگر پاکستان سے اگر کوئی ایسی معدنیات نکل بھی آئیں گی تو یہ نہیں نکالیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ڈالر سے قرض ہے اور وہ ڈالر ان کو پہلے ہی سے کسی دوسرے راستے باہر ان کو مل رہا ہے، تو یہ پاکستان سے کیوں نکالیں گے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان میں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک چوٹی موجود ہے، پہاڑی سلسلہ موجود ہے، اور اللہ پاک نے پاکستان کو بہترین جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور اگر زلزلے کی بات کی جائے تو زلزلہ بھی پاکستان میں آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خمیازہ جو ہے وہ کس وجہ سے بھگتنا پڑے گا یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے، اور آپ کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ ٹرینڈ چلائیں، ٹویٹر پہ چلائیں، فیس بک پہ چلائیں یا پھر یوٹیوب پر چلائیں، جہاں بھی چلائیں، کہ اپنے ملک کی عوام کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں۔ جو معدنیات کی ڈیل آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے یا چاہے وہ سعودی عربیہ یا یو اے ای کا کوئی بھی ملک ہے جنہوں نے یہ ڈیل کر رکھی ہے کہ آپ پیٹرول نہیں نکالیں گے اور اس کی وجہ سے آپ پیٹرول نہیں نکال رہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی آفت آن پڑتی ہے اور ڈیل کرنے والے کے گھر کے اوپر ہی، ڈیل کرنے والے شخص کے اوپر ہی یہ چھت اس کی آن پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی وجہ سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی مضبوط ہے اور کوئی بھی منکر اس پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور ہر پاکستانی جانتا ہے کہ جس دن پکڑ ہوئی ان کی تو پھر پورا زمانہ ان کا حشر دیکھے گا، کیونکہ ہم بحیثیت قوم بہت سے معاملات دیکھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت مضبوط کی، اور اس نے اسی شخص سے، اسی قوم سے جن کے لیے وہ وفاداریاں نبھا رہا تھا، اس کے لیے اس نے ذلت و رسوائی اٹھائی ہے۔ تو کیوں نہ اچھا کام کر کے جئیں، آپ قوم کے لیے ایسے کام کر جائیں جو قوم تاریخ میں آپ کے کام یاد رکھے، اور ہمیشہ سے آپ کا نام جب بھی جہاں بھی پکارا جائے اور مسکرا کر کہیں کہ یہ وہ شخص نہ ہوتا تو آج ہمارے بچوں کی تقدیر نہ بدلتی۔ آج عالم یہ ہے، جس ادارے کی بات کریں، جس سیاستدان کی بات کریں، وہی پاکستان کو لوٹنے، پاکستان کو ڈبونے اور پاکستانی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اس طرح لوٹ رہا ہے اور اس طرح روند رہا ہے جیسے کہ ان کو بالکل خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر اخلاقیات کی بات کریں، ہم تو دنیا میں کہیں بھی نہیں آتے۔ ایک تو اسلام نے تو اخلاقیات کا جو درس دیا وہ ایک طرف، دوسری جو قومیں ہیں، جو دوسرے مذہب ہیں، جو دوسرے لوگ اپنے قانون کو فالو کرتے ہیں، ان سے بھی کہیں ملتے جلتے والی کوئی بات ہی نہیں رہی، کیونکہ اخلاق ایک معاشرہ جو ہے وہ اخلاقیات سکھاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقیات تو بالکل تباہ کر دی گئی ہیں، اور یہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر کے یہ کیا چمکائیں گے، وہاں پر کیا دکھائیں گے کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کے اخلاق کے مالک ہیں، کہ ہمیں اپنی قوم سے ہٹا کر کے اپنی قوم میں تسلیم کر لیں، ہمیں پاکستان سے ہٹا کر کے ہمیں اپنے قوم میں تسلیم کر لیں، ہم اچھے ہیں، ہمیں قبول کر لیں، جبکہ منکر تو منکر ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پاکستان مزید اس طرح کے کوئی بھی جو ہے وہ نقصانات برداشت کرنے کی اس ٹائم جو ہے وہ جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ پاک